دیکھیے تسبیح موجودات یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس میں بھی جو محققین ہیں فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ موجودات میں ذی شعور اور غیر ذی شعور کا بھی ایک فرق ہے، لیکن اکثر جو فقہاء ہیں، اکثر جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، کیونکہ قرآن نے سورج، چاند، ستاروں، درختوں، پہاڑوں وغیرہ کی تسبیح کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی استثناء اس کے اندر نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو وہ چیز. تو اچھا، اس لحاظ سے تسبیح کی بھی دو اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے زبان حال سے تسبیح کرنا، زبان حال سے تسبیح، اور دوسری ہوتی ہے زبان قال سے تسبیح. زبان حال سے تسبیح اور ہوتی ہے دوسری زبان قال سے، یعنی قولی تسبیح، جس طرح ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں. اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ زبان حال سے تسبیح اس سے مراد ہے، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی مثال دی ہے. مثلا کوئی شخص بہت زیادہ غمگین ہو، منہ سے کچھ نہ بھی کہے، تب بھی اس کی حالت بتا دیتی کہ یہ شخص بہت پریشان اور غمگین ہے. اسے زبان حال کہا جاتا ہے. حالانکہ اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں، لیکن اس کی حالت دیکھ کے انسان بتا دیتا ہے یہ زبان حال ہے. کہا ہے اس نے، لیکن اپنی زبان سے نہیں کہا، اپنی حالت سے بتا دیا ہے کہ میں غمگین ہوں یا میں بہت غصے کی حالت میں ہوں. دیکھیے جس طریقے سے اکثر جو ہمارے ذاکرین اور علماء ہیں، جب وہ واقعات کربلا بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر زبان حال بھی بیان ہوتی. اس وقت حالت یہ تھی غم کی کہ گویا یعنی اس کو اپنے اس میں بیان کرتے ہیں. مثلا ذوالجلال نے زبان بے زبانی سے یہ کہا، یعنی اس نے ذوالجلال نے کہا نہیں ہوتا، لیکن گویا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا. ان کی حالت یہ تھی کہ گویا وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اس کو زبان حال کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ مصائب کے اندر زبان حال کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے مراجع عظام کے فتاوی بھی موجود ہیں، مراجع عظام کے. تو جیسے انسان بہت زیادہ غصے اور غضب کی حالت میں وہ منہ سے کچھ نہیں بھی کہے، تب بھی زبان حال بتا دیتی ہے کہ شخص غصے میں. تو یہ تمام موجودات اپنی خلقت میں چیخ چیخ کر گویا خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں اور تسبیح کر رہی ہیں. اور بعض ہی افراد یہ بات کہتے ہیں علماء میں سے کہ اگر مادیت کی جو دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے نفس کے اوپر، ہماری روح پر، وہ اگر ہٹا دیے جائیں تو ان تسبیح موجودات کو آپ سن بھی سکتے ہیں. یعنی ان کی جو زبان قال ہے، زبان قال سے یعنی وہ جو تسبیح کر رہے ہیں جو ہم کو ابھی سنائی نہیں دے رہی، وہ ہم اپنی کانوں سے سن سکتے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر بہت سے علماء نے بھی بات کہی کہ جو تسبیح موجودات ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، یہ حال اور قال دونوں سے مرکب ہے. یعنی زبان حال سے بھی خدا کی تسبیح کر رہی ہے اور زبان قال سے بھی خدا کی تسبیح کر رہی ہے. یعنی اپنی خلقت میں، تکوین میں بھی تسبیح کر رہی ہے اور اپنی تشریح میں بھی تسبیح کر رہی ہے. تو یعنی اپنی خلقت میں بھی وہ پروردگار عالم کی تسبیح اور کبریائی کو بیان کر رہی ہے اور زبان قال سے بھی تسبیح کر رہی ہے. جب یہی وجہ ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو مختلف جانور جو بولتے ہیں وہ ان کی تسبیح ہوتی ہے. مثلا روایات میں آیا ہے کہ شیر دہاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، یہ روایات میں آیا ہے. اور کبوتر جو ہے وہ بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چڑیا ہے وہ اگر جو ہے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے، لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے. یعنی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ گندا لباس خدا کی تسبیح نہیں کرتا ہے. یعنی لباس کو دھو کر رکھو، صاف ستھرے پہنو، کیونکہ یہ اپنی تسبیح کو روک دیتا ہے اگر یہ گندا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو صاف ستھرا پاکیزہ لباس ہے یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ہر شخص ایک تو سن نہیں پاتا ہے، ہر کوئی سن نہیں سکتا اس تسبیح کو.
دیکھیے کانوں کے اندر بھی ایک خاص فریکوینسی سے کم اگر ہو جائے تو اس کو، یا بہت اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو سننے کی صلاحیت کان نہیں رکھتا ہے. تو بہرحال علامہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو تسبیح موجودات ہے اس میں جو تسبیح کی حقیقت ہے یہ حقیقی تسبیح ہے، یہ مجازی نہیں. کیونکہ ایک چیز علماء میں ایک محققین کے اندر یہ بحث بھی ایک آتی ہے کہ جو تسبیح موجودات ہے یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ تسبیح جو موجودات ہے یہ حقیقی تسبیح، یہ مجازی نہیں. اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے ایک بات اور بیان فرمائی ہے کہ تسبیح کے لیے ضروری نہیں ہے تسبیح زبان قال سے جو ہوتی ہے کہ اس کو سنا بھی جائے، یہ ضروری نہیں. یا وہ کوئی طے شدہ تسبیح ہو، یہ بھی ضروری نہیں. یعنی اگرچہ وہ تسبیح حقیقی ہے اور تسبیح زبان قال سے ہے تب بھی اس کا سنا جانا ضروری نہیں. اور جیسے کہ بہت ساری اس کے اندر بھی ملتا ہے، خیر حضرت داؤد کے ضمن میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت داؤد کے متعلق قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. یعنی پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ. تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ یہ چیزیں تسبیح کرتی تھیں اور ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو وہ سن بھی سکے.